وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون درس نمبر 1571 آیت نمبر 90-91. آج کا موضوع: کیا ہمارا دعوی ایمان صرف زبانی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. سیقولون للہ قل فأنا تسحرون. فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو خدا ہی کی ہے. کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 90. بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون. بلکہ ہم نے تو ان کے پاس حق بات پہنچا دی ہے اور بے شک البتہ وہ جھوٹے ہیں. دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آیت ہمارے لیے ہے، ہمارے بارے میں ہے، اور جھوٹے ہم لوگ ہیں. ہم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں. اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھے وہ سب سے زیادہ گمراہ، وہ ظالم ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاء او کما قال. قرآن کی آیت ہے کہ کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے. دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے. دیکھیں، ایک جھوٹ تو ہوتا ہے زبانی طور پہ، یا کسی کو آپ کہیں کہ تم جھوٹے ہو، تو یہ ایسا جھوٹ تو کافر بھی نہیں بولتے. اور اس سے پہلے جو ہے، یعنی کافروں کا جو زبانی طور پہ ماننا ہے وہ اس سے پہلے آیات میں گزر چکا ہے. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. 84 نمبر آیت. سیقولون للہ قل افلا تذکرون. ان سے اگر آپ پوچھیں کہ زمین کس کی ہے اور جو کچھ جس میں ہے وہ کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو تو وہ کہیں گے، بالکل کہیں گے کہ اللہ کا ہے. تو پھر آپ کہیں کہ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. آپ ان سے پوچھے کون ہے رب 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے رب؟ وہ کہیں گے اللہ ہے.
قل افلا تتقون، یہ میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو کہا تھا. ایسا جھوٹ، یعنی یہ تو سچ بول رہے ہیں. یہ چند سوالات جو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی سے کہ آپ ان سے پوچھیں، تو جواب میں یہ کہیں گے، سچ کہیں گے کہ اللہ ہے مالک، اللہ رب ہے 7 آسمانوں کا، اور رب السماوات والارض وہی ہے، اور اختیار بھی اس کا ہے. من بیدہ کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ. تو یہ جھوٹ جو ہے، یعنی دیکھیں ہم جسے یعنی شرک قرار دیتے ہیں، ایسا شرک تو مشرک بھی نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے، ہم زبان سے نہیں کہتے، یہ سب باتیں مانتے ہیں. دیکھیں مسئلہ اصل کیا ہے؟ مسئلہ اصل آج کا سبق ہے کہ بل اتیناہم بالحق، ہم تو ان کے پاس حق لے کے آئے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو میں جھوٹ کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے کہنے دیں اور تھوڑا انتظار کریں، میں مضمون کی طرف آتا ہوں. لیکن پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ کیا ہم ظالم ہیں، کیا ہم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، یا حق کو ہم نے جھٹلایا ہے. تو اس کا جواب تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا جواب اس بات میں ہے، یعنی ہاں میں ہے. ہم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں عملی طور پہ، زبان حال سے. ہمارا یعنی عمل ایسا ہے کہ اس سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں، اپنے زبان حال جسے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے تو یہ کائنات بے مقصد پیدا کی ہے، معاذ اللہ، ہم ایسا کہہ رہے ہیں، اور تو نے تو ہمیں دنیا کے لیے بنایا ہے، آخرت کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، بس یہی دنیا ہے، باقی تو ہم مانتے ہیں تجھے، لہٰذا ہم نے ساری توجہ دنیا کی طرف لگا دی ہے. اب دنیا ہی ہمارا مقصود بھی ہے، وہی ہمیں محبوب بھی ہے اور وہی مطلوب بھی ہے، اور ہمارا معبود تو نہیں ہے، معاذ اللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. ہم تو اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں، شیطان ہمارے ساتھ ہے، وہ وسوسے دے رہا ہے، خیالات شیطانی، تو ہم پوری طرح شیطانی خیالات پر. آپ دیکھ لیں نا، اپنے دیکھیں قومی عمل کو دیکھیں، انفرادی اور قومی عمل کو دیکھیں. وہ جو خاتون خانہ گھر میں بیٹھ کے اور جو اس کا میاں ہے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور خفا ہو جاتے ہیں، اور قرآن کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو خاطر میں نہیں لاتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے. اس بات پہ سوچیں نا آپ ذرا. اللہ 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 اللہ. تو مسئلہ اتنا وہ نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں یا بہتان لگا رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے اور حق کو جھٹلا رہے ہیں. اور یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تو واضح طور پہ بل اتیناہم، میں ان 2021 کے مسلمانوں کے لیے یہ بریکٹ میں حق لے کے آیا ہوں، اور یہ لوگ جھوٹے ہیں، اپنے عمل سے جھوٹ بول رہے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. تو دیکھیں یہ بہت بڑی اہم چیز ہے. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیٹا نہیں بنایا. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اس کے ساتھ کوئی معبود بھی ہے. اگر ہوتا إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو ہر خدا اپنی بنائی ہوئی چیز کو لے کر الگ ہو جاتا. وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ جو یہ بیان کرتے ہیں. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ آیت بظاہر ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن بباطن ہمارے لیے ہے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جو مشرک کہہ رہے ہیں زبان حال سے، ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں. مشرک کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری مرضی کہ ہم اللہ کا بیٹا بنائیں کسی کو یا بیٹی بنائیں. جیسے کہ مکے کے کافر جو ہیں وہ
فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، یا یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا ہے۔ اور ہم کیا؟ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ معبود نہیں ہے، اور بھی معبود ہے، اور بڑا معبود ہمارا نفس ہے۔ دیکھیں انداز میں فرق ہوتا ہے، آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا آپ چائے اس ہاتھ سے پئیں یا الٹے ہاتھ سے پئیں، یا کان ایسے پکڑیں یا ایسے کر کے پکڑیں، کان تو آپ نے پکڑ لیا۔ دیکھیں میں سیریس ہوں، سنجیدہ ہوں، یہ بڑے نازک معاملات ہیں، میں اس میں بہتان تراشی نہیں کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ عما یصفون ہمارے لیے ہے یہ۔ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ دیکھو عقل کے ناخن لو، اس کائنات میں ایک ہی معبود ہے، اگر دو ہوتے یا تین ہوتے تو اب ظاہر ہے کہ معبود وہ ہے جو کچھ پیدا بھی کرے، اور اگر کوئی مختلف معبود ہوتے تو وہ ایک دوسرے پہ چڑھائی کر لیتے اپنی اپنی چیزوں کے ساتھ، بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ، اور نظام دربرب ہو جاتا۔ یہ آیت یعنی یہ مضمون ایک اور آیت میں بھی ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً مِّن دُونِهِ لَفَسَدَتَا، او کما قال، ایسی آیت ہے، اگر اس میں دو معبود ہوتے تو یہ نظام بگڑ جاتا۔ دیکھیں ہم یہ تو اس پہ کوئی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ موٹی عقل والوں کو سمجھاتا ہے کہ معبود ایک ہے۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا بات سمجھنے کی ضرورت ہے، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ مضمون جو ہے وَمَا كَانَ مَعَهُ إِلَٰهًا، یہ جملہ اب ہمارے لیے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ عملی طور پہ تو ہم مانتے ہیں، بلکہ مانتے کیا ہیں ہمارا تو معبود ہی غیر اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اگر ایسا ہوتا جیسا کہ ہم سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک زبان قال ہوتی ہے، ایک زبان حال ہوتی ہے۔ زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں، اور ہستیوں میں بھی طاقت ہے۔ اب یہ تو ہم زیادہ سوچتے نہیں ہیں، یہ بات میں مانتا ہوں، اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ہم ان باطل معبودوں کے سامنے سجدہ نہیں لگاتے، ان کی جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے، یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ یعنی نفس کے سامنے تو کوئی سجدہ نہیں کرتا، یا شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا، لیکن ہم تو شیطان ہمارا معبود ہے۔ عبادت کیا؟ کہنا ماننا، نفس کا بھی ہم کہنا مان رہے ہیں، اور معبود وہ جو جس کا کہنا مانا جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا جائے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور اس میں وہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ معبود وہ جس کے سامنے سر جھکایا جائے، ہم نے سر جھکا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے حکم کے ساتھ نفس کے حکم کے سامنے، یا شیطانی وسوسات جو لوگ عمل پیرا ہے، ظاہر ہے یہ میں کیا بیان کروں آپ کو، یہ تو شیطانی باتیں ہیں، اور یہ سارا شیطانی ماحول ہے، اس میں آپ جتنی اس کو چھیڑیں گے تو اس سے بو آئے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم شیطان کے پیروکار ہیں، نفس و شیطان کے پیروکار ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے سورہ یاسین میں۔ سورہ یاسین میں تو یعنی ایک ایسی وہ ہے، ویسے تو پورے قرآن میں ہے،
لیکن سورہ یاسین کی میں آیت آپ کو سنا دیتا ہوں. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا. کس سے؟ مسلمانوں سے، آج کے مسلمانوں سے. اے آدم کی اولاد، ہم آدم کی اولاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ افسوس یہ ہے کہ قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے. ہر آیت یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، بس بات ختم ہو گئی. میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ مومنوں کے بارے میں ہے، یہ کافروں کے، یہ منافقوں کے، اور یہ مشرکوں کے. میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم زبان سے ایسا نہیں کہتے، لیکن آپ کتابیں دیکھ لیں، یہ اس کے بارے میں ہے، یہ اس کے بارے میں ہے، یہ اس کے بارے میں. میرے لیے تو یہ چپکے سے ہم کہتے ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتا. آپ دیکھ لیں کتابیں اسی طرح پہ زیادہ لکھی جاتی ہیں تفسیر کی. یہ فلاں کے بارے میں، یہ فلاں کے بارے میں، یہ فلاں کے بارے میں. ٹھیک ہے بھئی، شان نزول بیان تو کرو، لیکن اپنے اوپر بھی تو اس کا اطلاق کرو. ہم بھی تو مشرک ہیں، ہم بھی تو شیطان کے عبادت گزار ہیں، پیروکار ہیں. تو وہ آیت میں آپ کو سنا کے دے رہا تھا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. کیا اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا اور میری عبادت کرنا؟ یہ سیدھا راستہ ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی ہم نے یہی تو، دیکھیں ہماری غلطی ہے نا. اور یہ اکثریت جو ہے، میں کہہ رہا ہوں سب کے سب اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، تو کہ ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں اور کہنا نفس و شیطان کا مانتے ہیں. یہ دونوں باتیں ہم مانتے ہیں. عبادت کو دراصل ہم نے اس کا مطلب غلط لے لیا ہے، محدود لے لیا ہے. عبادت کا مطلب ہم نے لے لیا سجدہ، رکوع اور سجدہ. یا کوئی شخص جو ہے مسجد میں آدھے گھنٹے پہلے جائے اور آدھے گھنٹے بعد آئے اور سب سے پہلی صف میں ہو، اور نوافل آتے ہی، نوافل اگر وقت ہے تو نوافل پہ کھڑا ہو جائے، 1 9 4 پھر 4 اور پھر 4. جیسے کہ آپ ظہر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں نوافل، یا اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو 30 رکعت وہ پڑھ لیتا ہے نوافل کی، نماز الگ پڑھتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں، یار یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، نوافل تو نوافل، بس سجدے پہ سجدے، بڑا عبادت. یا کوئی تسبیح بدست اور تسبیحیں گھماتا رہتا ہے اور بس ہونٹ ہلتے رہتے ہیں. زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہے اور قبلہ اس کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، دنیا دار ہے، اور بس ہاتھ میں تسبیح گھماتا رہتا ہے. ذہن دنیا میں گھومتا رہتا ہے اور بس وہ تسبیح گھماتا رہتا ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، ذکر کرنے والا ہے. یہ ہماری سوچ ہے جو باطل ہے. دین دراصل ایک جملہ اگر میں کہوں تو دین ہم جیسا سوچتے ہیں وہ دین نہیں ہے. چند ایک کاموں کو ہم نے اسلام سمجھ لیا، دین اسلام سمجھ لیا. بھئی کچھ دین کی طرف بھی توجہ کرو، کچھ نمازیں شروع کر دو، کچھ عبادات کیا کرو. ٹھیک ہے، تم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، کرو اپنی دنیا کی طرف رخ کر کے دنیا ہی کے کام کرو، زندگی اپنی مرضی. اس میں بعض الفاظ ہم کہتے نہیں ہیں، لیکن من چاہی زندگی گزارنا ہمارے نزدیک کوئی بری بات نہیں ہے، جبکہ یہ عین شرک ہے. یہ پکارنا ہے غیر کو. میں آپ کو بار بار یہ بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن تفصیل بعض اوقات میں اس لیے کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارا درس جو ہے ہر ایک جو ہے وہ زحمت تو نہیں کرتے متواتر درس سننے کی اور نہ سمجھنے کی. ایسا ذہن نہیں ہے ہمارا. اب کل ہی مجھے ایک آدمی نے رابطہ کیا تھا، تو وہ کہتا ہے میں نے توبہ کر لی ہے، اور پچھلی زندگی، میری عمر 40 سال ہے، پچھلی زندگی میں مجھ سے کچھ گناہ ہوئے ہیں اور کسی کا میں نے مال کھایا، یہ کھایا وہ کھایا،
تو مجھے بتاؤ اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس نے توبہ کیسے کی ہے۔ اب یہی مال کھانا وغیرہ یہ جو ہے ہم نے عین اسلام سمجھ لیے۔ یا نماز روزہ اس نے شروع کر دیا ہوگا، توبہ کر کے سجدوں پہ سجدے اور ذکر اور یہ وہ، اور یہ چند ایک باتیں، یار چوری میں نے کی تھی یا مال کھایا تھا، بس اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو پورا پاک باز ہو گیا۔ یہ تصور دیکھیں ہمارے ذہن میں جو دین کا، اسلام کا تصور ہے عام طور پہ وہ غلط ہے۔ دیکھیں مختصر طور پہ میں یعنی اپنے نئے سننے والوں کے لیے جو بس ایک سال میں ایک درس سنتے ہیں اور وہ کہیں غلط مطلب نہ لے لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اس دین کیا ہے؟ دین تو اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ لیکن یہ چیز آپ کر نہیں سکتے۔ بندگی، عبادت اسی کا نام ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے۔ لیکن یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ یہ بندگی رب آپ کر نہیں سکتے، اسلام میں آپ پورے کے پورے داخل ہو نہیں سکتے جب تک آپ کی منزل اللہ نہ ہو۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ دنیا کا یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا کو بنا لینا اور دنیا کے اصل میں یہ بات بڑھ جائے گی، لیکن میں آپ کو مختصر کہہ رہا ہوں، میری تفصیلی اس پہ بات موجود ہے۔ لیکن اگر آپ کا مقصود، مختصر بات یہ ہے، اگر آپ کا مقصود ظاہر ہے، دنیا ہے، اور آپ کا رخ بھی ظاہر کی طرف ہے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ دین میں پورے کے پورے داخل ہو نہیں سکتے، اور یہ بھی ساتھ بات ہے کہ آپ اللہ کی رضا کی آپ کی نظر میں اب کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ہاں اپنی مرضی سے آپ کچھ کام کر لیں گے، نماز روزہ شروع کر دیں گے یا کچھ چوری چکاری چھوڑ دیں گے، باقی تو آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ گھر میں بیوی اور اس کا شوہر یہ اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے سلوک کرتے ہیں۔ دین تو مکمل زندگی آپ اللہ کے لیے وقف کر دیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کو منزل بنا کے، رخ اللہ کی طرف پھیر کے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو ایسی بات ہے۔ مسئلہ جو ہے یہ بہت، میں آپ کو کہتا ہوں نا بعض اوقات کہ مجھے یہ سمجھانا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے سننے والوں میں اس بات کا امکان رہتا ہے کہ کوئی بس ابھی ایک پہلی مرتبہ مجھے سنے اور یہی درس سننے لگے، اس بات کا تو امکان موجود ہے۔ سارے درس تو کوئی ترتیب سے سنتا نہیں ہے، کبھی بس یعنی طبیعت اچھی ہوگی تو وہ لگا لیں گے، ورنہ تو ہم اسکپ کر دیتے ہیں ایسی باتیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس قسم کے کلپس سوشل میڈیا پر سننا پسند کرتے ہیں، یہ آپ کی پوسٹوں سے اندازہ ہوتا ہے، اور بہت بھی آپ کا موڈ اسلامی ہو گیا، کوئی نعت سن لیں گے یا تلاوت سننا شروع کر دیں گے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا تو مکمل اطمینان ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، اور یہ بھی آپ کو شیطان نے آپ کے دل میں ڈال دیا ہے کہ جنت آپ کی ہے، اللہ بخش دے گا اور رسول شفاعت کریں گے، بس فکر ہی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پھر ایسی پوسٹیں آپ کو مل جائیں گی، یہ ایک کام کر لو سال بھر کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور بعض باتیں، یہ بعض ایک پوسٹیں صحیح ہوتی ہیں لیکن وہ مومنوں کے لیے ہوتی ہیں، ہمارا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے، ہمارا تو ایمان بالدنیا ہے۔ بہت سی باتیں بڑی اچھی باتیں ہیں اور لیکن وہ مومنوں کے لیے، بھیا شفاعت
بخشش یہ مومنوں کے لیے ہے، مومن گناہگاروں کے لیے ہے۔ ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے سرے سے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تو خیر، میں اپنی اس آیت کی بات کر رہا تھا کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ بڑا محدود ہے دین کے بارے میں۔ کسی کو یہ یقین دلانا کہ تمہارا تو کوئی دین ہی نہیں ہے، تم تو مسلمان ہی نہیں ہو سرے سے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اب میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ذرہ برابر ایمان نہیں ہے۔ آپ خود سوچ لیں، دیکھیں خود بھی سوچیں نا، کلمہ طیبہ کی حقیقت، اس کا صحیح معنی، الہ معبود، اس کا مطلب یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ میں یعنی میرے بارے میں بعض میرے قریبی سننے والے کہ بھئی یہ باتیں تو ہم نے کبھی نہیں سنی تھی، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا میری باتوں کے بارے میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے شاید آپ بھی میں کافی شاید آپ میں سے کوئی ایسا ہو کہ بھئی دین کی جو میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنی۔ تو بھئی کبھی نہیں سنی تو اس کا مطلب یہ ہے نہ آپ نے خود سمجھا، نہ پڑھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ کسی حق والے سے سننے کی کوشش کی۔ عام طور پہ تو آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ دینی جو قصے کے انداز میں کلپ بنائے جاتے ہیں وہ آپ بڑے شوق سے سنتے ہیں، یا ایسا شخص جو آپ کو دین قصوں میں بیان کرتا ہے، اور وہ قصے میں تو کوئی کیا مطلب آپ کا مدعی نہیں ہے، پہلا جو لفظ ہے آپ قصے سے شروع کرتے ہیں، اور قرآن کا تو یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ اکا دکا صورتیں، سورہ نو ہو گئی یا اس طرح نا، تو وہ بس یعنی واقعے کا تذکرہ ہے، باقی تو اکثر یہ واقعات آپ دیکھ لیں۔ ابھی اس صورت میں بھی جو آیا ہے سورہ مومنون میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے پہلے سورہ انبیاء جو تھی یا سورہ حج جو تھی، پیغمبروں کے واقعات ہیں، لیکن بیچ میں آئے کچھ میں تو بڑے مختصر ہے، ایک جملہ ہے۔ آپ تو قصہ شروع کرتے ہیں تو بس اس کی بیخ بنیاد نکال دیتے ہیں، کچھ قرآن سے لے لیتے ہیں، کچھ اسرائیلیات شروع کر دیتے ہیں، کچھ ضعیف روایات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسی باتیں جو عام طور پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن آپ کو تو روایات بیان کرنے کا تذکرہ ہے ضعیف، اور بنی اسرائیل کی جو واقعات ہے جو تصدیق شدہ نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے پیغمبروں پہ بھی وہ لگائے ہوئے الزامات۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لذہب کل الہ بما خلق ولعلا بعضهم علی بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے، اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض
سبحان اللہ عما یصفون۔ خدا نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔